बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल अमाल की तालीम कर रहे हैं। फ़ज़ाइल अमाल में फ़ज़ाइल रमज़ान पढ़ रहे हैं। फ़सल सालिस, हदीस नंबर 4। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जन्नत को रमज़ान शरीफ के लिए खुशबुओं की धुनी दी जाती है और शुरू साल से आखिर साल तक रमज़ान की खातिर आरास्ता किया जाता है। बस जब रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मुसीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और कवाड़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिससे ऐसी दिल आवे सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वालों ने उससे अच्छी आवाज़ कभी नहीं सुनी। बस खुशनुमा आँखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बाला खानों के दरमियान खड़े होकर आवाज़ देती हैं कि कोई है अल्लाह ताला की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, ताकि हक ताला शान उसको हमसे जोड़ दें। फिर वही हूरें जन्नत के दारोगा रिजवान से पूछती हैं कि ये कैसी रात है। वो लब्बे कहकर जवाब देते हैं कि रमज़ान मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आज खोल दिए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला शानू रिजवान से फरमा देते हैं कि जन्नत के दरवाज़े खोल दे, और मालिक जहन्नम के दारोगा से फरमा देते हैं कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ादारों पर जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दे। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि ज़मीन पर जाओ और सरकश शयातीन को कैद करो और गले में तोक डालकर दरिया में फेंक दो कि मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ों को ख़राब न करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि हक ताला शानू रमज़ान की हर रात में एक मुनादी को हुक्म फरमाते हैं कि 3 मरतबा ये आवाज़ दे कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, कोई है मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। कौन है जो गनी को कर्ज़ दे, ऐसा गनी जो नादार नहीं, ऐसा पूरा पूरा अदा करने वाला जो ज़रा भी कमी नहीं करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला शानहू रमज़ान शरीफ में रोज़ाना इफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नम से खलासी मरहमत फरमाते हैं जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके थे। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो यकम रमज़ान से आज तक जिस कदर लोग जहन्नम से आज़ाद किए गए थे उनके बराबर उस एक दिन में आज़ाद फरमाते हैं। और जिस रात शब कदर होती है तो हक ताला शानहू हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं, वो फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। उनके साथ एक सब्ज़ झंडा होता है जिसको काबा के ऊपर खड़ा करते हैं, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं जिनमें से 2 बाजू को सिर्फ उसी रात में खोलते हैं, जिनको मशरिक़ से मग़रिब तक फैला देते हैं। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को तकाज़ा फरमाते हैं कि जो मुसलमान आज की रात खड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या ज़िक्र कर रहा हो, उसको सलाम करें और मुसाफ़ा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं कि ऐ फरिश्तों की जमात अब कूच करो और चलो। फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा सबको माफ़ फरमा दिया। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 4 शख्स कौन हैं। इरशाद हुआ कि एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो क़त्अ रहमी करने वाला और नाता तोड़ने वाला हो,
جو تھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانو فرشتوں کو تمام شہروں پر میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز ہے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی طرف درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شان و فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلہ میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مسلط پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور اس کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دے کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو ان فضائل کی برکات، رمضان مبارک کی برکات نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہیں۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 4 مہینے لگا کے اس محنت کو سیکھا جائے، پھر زندگی کا مقصد بنا کر اس دعوت کے کام کو مرتے دم تک اس کام کو کیا جائے۔ مقام پہ رہتے ہوئے ہر مسلمان 5 اعمال کرے، ان میں سے روزانہ کے کا مشورہ، روزانہ کی تعلیم گھر میں مسجد میں شغل کی جگہ پر، اور روزانہ دعوت کے لیے وقت فارغ کرنا، 12 گھنٹے کم از کم 2.5 گھنٹے، ہفتے میں 2 گشت کرنا، مقامی گشت بیرون گشت، مہینے میں 6 روزہ لگانا، اور اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے ہر سال 4 مہینے کم از کم سال میں 1 چلہ لگانا۔ تو جن احباب کے 4 مہینے لگ چکے ہیں اور ان کے 2 سال مقامی اعمال ہوئے ہیں، ان کے قواعد پورے ہیں، تو ایسے احباب کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی اپنا وہ سال بیرون ممالک 7 مہینے بیرون ممالک کی جماعتوں کی ترتیب بنائیں، اور ملک کے اندر 1 سال پیدل کی جماعتوں کی تقاضے ہیں، اور ہر سال 4 مہینے لگانے کے تقاضے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے 7 مہینے میں جانے کا۔ آپ حضرات بھی اپنے ارادوں کا اظہار فرمائیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب کے ارادے ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بھئی آج 29واں روزہ خیر سے گزر گیا، آج چاند نظر پاکستان میں آیا ہے، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ عید الفطر ہوئے گی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پاکستان میں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم خوب اللہ پاک سے اپنی لغزشوں کو، خطاؤں کی کمی کوتاہی کو اللہ پاک سے معافی مانگیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے۔ اللہ پاک ساری دنیا کے مسلمانوں کی پریشانی دور فرمائے۔ دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته
ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ پوری امت کو ہدایت والی محنت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ساری دنیا میں دین کی محنت کو زندہ فرما، یا اللہ ساری دنیا میں پورے دین کو زندہ فرما، اپنے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ فرما، یا پروردگار بیماروں کو کامل شفا سے نواز، جو پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جن کی جائز حاجات پوری فرما، جو مقروض قرض ادا کرنے سودے پیدا فرما، یا اللہ امت کے انفرادی اجتماعی مسائل کو حل فرما، جتنے مسلمان انتقال کر چکے سب کی بخشش فرما، قبر کے عذاب سے بچا، جنت الفردوس سے بلند درجے نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی آخرت کی تیاری نصیب فرما، یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا پروردگار، یا اللہ خصوصی طور پہ پروردگار فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، یا پروردگار رمضان مبارک میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرما، یا اللہ ہماری بات ٹوٹی پھوٹی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما، یا اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی دعائیں مانگی ان میں سے عطا فرما، جن شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں ان شروع سے پناہ عطا فرما، میں اپنے کرم کے طفیلے ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کا درجہ دے کر قبول فرما، یا اللہ، یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی بات جو کی ہے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، تمام خیروں کو مقدر فرما، تمام شروں سے پناہ عطا فرما، محض اپنے کرم کے طفیلے ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کا درجہ دے کر قبول فرما، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔